اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ مطففین کی آخری آیات کو پڑھ رہے ہیں 30ویں پارے میں سے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ہاں، اس پہ ہم تھوڑی بات کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی یہ کسی درس میں آپ کو بتایا تھا، سمجھایا تھا کہ ان آخری آیات میں ایک مکالمہ ہے کافروں کا دنیا کے اعتبار سے اور ایمان والوں کا آخرت کے اعتبار سے۔ یہاں اجرمو جو لفظ ہے یہ مجرم لوگ ہیں، اس میں تمام مجرم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، مرتد ہیں اور دین کا مذاق اڑانے والے جتنے بھی ہیں وہ سب اس اجرم و مجرمین میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اجرموا، بے شک مجرم لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، یعنی ان سے کہتے یہ دیکھو کہ کیسے مسلمان ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں نہیں، ان کے پاس تو دنیا ہے ہی نہیں۔ یہ کون کہتے تھے دنیا میں؟ مجرم، ایمان والوں سے کہتے اور ان کے اوپر ہنستے تھے۔ جیسے کوئی سادہ بوڑھا آدمی ہو، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، تو وہ لوگ جو مجرم تھے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے اوپر ہنستے تھے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان پر سے گزرتے تو ان سے غمزہ سرائی کرتے۔ کیا کرتے؟ غمزہ سرائی۔ غمزہ سرائی کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں سے اشارے کرنا، آنکھوں سے اشارے کرنا۔ یعنی پہلا ان کا جرم کیا تھا کافروں کا اور مجرمین لوگوں کا؟ ایمان والوں کی ہنسی بنانی، ایمان والوں سے ٹھٹھا مذاق کرنا، یہ پہلا جرم تھا ان کا۔ کن کا؟ کافروں کا، مرتدوں کا، بے ایمانوں کا، منافقوں کا۔ اور دوسرا جرم ان کا کیا تھا جو قرآن پاک نے بیان فرمایا؟ غمزہ سرائی۔ غمزہ سرائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یتغامزون، آنکھوں سے اشارے کرتے ان پر سے گزر جاتے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی، اب یہ صرف میں بتانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، وہاں بھرتیوں والے سارے ہوں گے، سادہ آدمی جٹ کے لباس میں وہاں چلا جائے تو کڑیاں منڈے ویکھ کے وہ بابے اللہ اشارے کریں، ہوتا ہے نا۔ اب یہ کن کے کرتوت تھے؟ کافروں کے، مجرموں کے۔ غمزہ سرائی کرنا، آنکھوں سے ان کا مذاق اڑانا، یہ دوسرا جرم تھا ان کا۔ اور تیسرا جرم ان کا آگے کیا ہے؟ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ گھروں کو لوٹتے تھے ان کا مذاق اڑا کر تو بڑے خوش ہوتے تھے ایک دوسرے سے۔ اور آگے تیسرا جرم ان کا بیان کیا جا رہا ہے، رَأَوْهُمْ قَالُوا، جب ان کو وہ دیکھتے یعنی ایمان والوں کو مجرم لوگ دیکھتے تو کیا کہتے؟ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو گمراہ لوگ ہیں، یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ یہ تیسرا جرم تھا ان کا۔ مجرمین کے 3 جرم قرآن پاک نے اس مقام پہ بیان فرمائے۔ پہلا جرم کیا تھا ان کا؟ ایمان والوں کا مذاق اڑانا، ان پر ہنسنا۔
ایمان والوں کا مذاق اڑانا، ان پہ ہنسنا، اور دوسرا آنکھوں اور کنایوں اشاروں سے ان کی تذلیل کرنا، ان کی تذلیل بے ادبی کرنا اشاروں کنایوں سے، اور تیسرے نمبر پہ کہنا کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ اب اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ تمام طلباء کو دیتا ہوں، اس پہ آپ غور کریں کہ اب یہی فوتگی ہو جاتی ہے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ سچی بات جب کوئی بتاتا ہے تو جو ذہن سچ کو نہیں قبول کر پاتے وہ پھر اس کے مخالف بات کرتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ویکھو جی وڈا مولوی آ گیا سانو بہنا تو ڈکا نانا، ہوتی ہے نا بات، وڈا مولوی، ساڈی عمر گزر گئی باپ دادے روئی میں روندیا پٹدیا، وڈا مولوی آ گیا سانو نویں مسئلے دسن والا۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب ایسی جو بیویاں مائیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، ان کے پاس ایمان عقل کہاں رہی؟ بات سمجھ آئی؟ اب اسی طرح آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی ڈرامے والے جتنے فلمی کنجر یا مذہبی کنجر ہیں یہ دین اسلام کا مذاق اڑانے والے، کیا دین اسلام کا مذاق اڑانے والے، اور معاشرہ ان کو کہتا ہے عالم ہے، معاشرہ کہتا ہے جی عالم ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں مجرم لوگ، تو ٹی وی کے اوپر کتنا مذاق دین کا اڑایا جاتا ہے اور دین والوں کا۔ اب تو یہاں تک انہوں نے قدم اٹھا لیا، ان ملوڈوں مچھ ڈنڈوں کی یعنی تصویروں کے کارٹون بنا لے، اوپر والا حصہ سر والا ملا کا ہوتا ہے، نیچے دھاڑ گیری بچے پپو کا ہوتا ہے، اور جناب کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کارٹون بنے ہوئے، یہ ملا طبقہ ہے۔ ان کنجروں نے جب کہا تھا کہ ٹی وی جائز ہے، اب اسی فتنے میں وہ اتنے غرق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مت مرا دی انہیں سے کہ اب وہ کارٹون بنے ہوئے ملا، اس سے بڑھ کر اور دین کا مزاج کیا ہوگا؟ تو ان اور کیا ہوگی؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ لہذا اپنے دلوں میں دین کو جگہ دو گے تو پھر بین دماغ سے نکل جائے گی۔ دین اور بین ہم نے اکٹھی کر رکھی ہے، اور دین ایسا ہم سننا چاہتے ہیں جو سراپا جھوٹ ہو، اور وہ بین میں جو کوئی بھی سنا جائے۔ یہ دوسری بات ان کی آنکھوں سے اشارہ کرنا، اور تیسرا یہ کہنا کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ کیا گمراہ؟ یعنی مجرم لوگ کن کو گمراہ کہتے تھے؟ ایمان والوں، ایمان والوں کا مذاق اڑانا، ان پہ تان کرنا، آنکھوں اور کنایوں سے اشارے کر کے ان کا مذاق اڑانا اور ان پر ہنسی کرنا، یہ تین جرم کن کے تھے؟ مجرموں کے، کافروں کے، مجرموں کے، منافقوں کے، مرتدوں کے، بے ایمانوں کے۔ اب یہ تو ان کی بات ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور آپ ان پر محافظ نہیں بنا کر بھیجے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور بالعموم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ان پر محافظ نہیں ہوگی، ان سے کوئی بدلہ لو، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اس کا بدلہ ان سے لیں گے اور ان سے پوچھیں گے الْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اس دن یعنی قیامت والے دن میدان محشر اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ایمان والوں کو، کہ جب یہ کافر لوگ جہنم میں گھسیٹ کر پھینکے جائیں گے تو اس دن ایمان والے ان کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ وہ دنیا پہ ہنستے تھے ایمان والوں پہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایمان والوں کو وہ مقام دے گا اور ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ تو جہنم میں جب یہ جل رہے ہوں گے کنجر، اس وقت ایمان والوں کے دیدے ٹھنڈے ہوں گے، ایمان والے انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تکیے لگائے جنت میں ان کی ذلت دیکھیں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کافروں کا بدلہ ہے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جب ہم وہ ثواب کا لفظ بولتے ہیں نا، ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی جزا، بدلہ، تو وہ یہ ثوب الکفار، ثواب یعنی بدلہ، یہ ان کا بدلہ ہے۔
تو جیسے وہ یہاں دنیا میں کرتے تھے آخرت میں ان کے ساتھ ایسا ہوگا. یہاں وہ دنیا دار جو ہیں، کافر مشرک جو ہیں اور مجرم جو ہیں، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مسلمان بھوکے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ ابھی کوئی بھوکا غریب آدمی ہو تو اس کی کوئی بات نہیں پوچھتا، بھائی ایسا ہی ہے نا. اور جو مال و زر والا ہے سب اس کے ٹٹوں کے نیچے پہنچ جاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ وہ بات ہے جو ہمیں قرآن پاک نے اس مرحلے میں سمجھا دیا. لہذا کسی دنیا دار کی ٹیسی کرنا، کسی دنیا دار کے آگے پیچھے ہونا، لٹو ہونا، اس سے مجھے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ سوچیں ذہن میں رکھو گے تو پھر تم غلام ہی ہو. تمہارا ذہن پھر غلامی کا ہی ہے. اور جب تمہارے دل میں یہ ہو کہ مجھے بھی وہ مالک دیتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے، مجھے کم دیا تو یہ میرا نصیب ہے، اسے زیادہ دیا تو یہ اس کا نصیب ہے، یہ سوچ ذہن میں رکھو گے تو پھر آپ کے ذہن میں دنیا کی ہرس نہیں بڑھے گی. جب یہ رکھو گے ذہن میں کہ مجھے جو دیا یہ میرا مقدر تھا، مالک نے دیا، اور جو اس کو زیادہ دیا تو یہ اس کا مقدر ہے، اس کا مقدر میں کیوں شریک ہوں؟ سمجھ نہیں آئی؟ اور یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جل جانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کیوں دی؟ ایسا کہنے سے انسان ناشکرا ہوتا ہے اور خود تنگ ہو جاتا ہے. کسی کو رب تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کے لیے خوش ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے. سمجھ آ گئی؟ یہ اصل سوچ فکر آپ رکھیں گے تو پھر آپ کے ذہنوں سے لالچ ختم ہوگا. جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے بھئی اس کے پاس ہے تو ہم بھی ایسے ہی لیں گے، ایسے نہیں ملتی دنیا. جس کو رب نے دینی ہے، جتنی دینی ہے، جس وقت دینی ہے، جب دینی ہے، کس طرح دینی ہے، وہ مالک نے دینی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور یہی کرتوت تھے مشرکین اور مجرموں کے کہ ان کے پاس دنیا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی ہے آزمائش کے لیے. انہوں نے دنیا کا غلط استعمال کیا اور ایمان والوں کے مذاق کے پیچھے پڑ گئے، ایمان والوں کے دین کے پیچھے پڑ گئے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جہنم میں جلتے رہیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ آج کے ہم درس میں مختصر طور پر اس ناظرے کی آخری چاند آیات کو ہم نے سمجھا. اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی سورہ مبارکہ کو ہم شروع کریں گے. تو یہاں ہم بات قریب لاتے ہوئے تمام طلباء سیدھے بیٹھو، بیٹا سیدھے بیٹھو. تو یہاں پتہ چلا یعنی اجمالی طور پر سورۃ مطففین کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے کتنے جرم بیان کیے؟ 3. کتنے جرم؟ 3. پہلا جرم ان کا کیا تھا؟ یعنی کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں پر ہنسی کرتے تھے، طعن کرتے تھے، طنز کرتے تھے. پہلا یہ ان کا جرم تھا. دوسرا کیا تھا؟ آنکھوں سے اشارے کرتے اور آنکھوں سے مذاق اڑاتے تھے دینداروں کا، ایمان والوں کا. وہ نظم میں ہم نے فکرہ پڑھا تھا نا یہاں قرآن کی فریاد میں، دل میں عظمت سمائی ہے غیروں کی، مذمت ہوتی ہے دینداروں کی. تو دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا. یہ دوسرا جرم تھا. کن کا؟ کافروں اور مجرموں کا. اور تیسرا جرم کون سا تھا؟ یعنی کافر کہتے تھے ایمان والوں کو یہ گمراہ ہے. کیا؟ یہی آج آپ حق بات کسی کو بھی کہیں گے، اب مثال کے طور پہ آپ کسی کو بھی کہیں کہ یہ ٹی وی جو ہے نا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یا یہ موبائل جو ہے بڑا فتنہ ہے سب سے بڑا. اب ملا پیرا آپ اس زبان سے سنے گا تو وہ کہے گا جس مولوی نے آپ کو کہا ہے وہ گمراہ ہے. سمجھ آ گئی؟ تو وہ کہے گا یہ گمراہ ہے. اسی طرح پردے کا آپ ذکر کر لیں تو کہیں گے یہ گمراہ لوگ ہیں، کیا آج کے دور میں کہاں پردہ آیا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ سارے جراثیم تو مسلمانوں میں موجود ہیں، اور یہ کلمہ بھی جاری ہے، یعنی ساتھ کلمہ بھی جاری ہے اور ڈانس بھی جاری ہے. ابا مسجد میں سر جھکاتا ہے نماز کے لیے اور بیٹی کالائی میں ڈانس کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. یہ کیسی نماز ہے؟ کیسی نماز ہے یہ؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو آج تاریخ کون سی تھی؟ 20 محرم 1445 اور 8 اگست 2023 اور 23 ساون 2080 کا آج کا ہمارا یہ اختتام کی طرف درس پہنچ چکا.